السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، کیا ماہ محرم کی مبارکباد دینی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی کام اس وقت مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، جب اس کی کوئی نظیر موجود ہو۔ ہمارے پاس اس کی کوئی نظیر موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ کام، یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو، تو ہمارے لیے اس کام کو کرنا جائز ہے، یا اس کا حکم دیا ہو تو کم کرنا صحیح ہے۔ تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ جو اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا سال ہے، یعنی ماہ محرم، یہ اسلامی کیلنڈر نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کی ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی آمد سے پہلے عرب کے اندر مختلف کیلنڈر رائج تھے، اور وہ دوسروں کے تھے۔ اس کیلنڈر کے مطابق تاریخیں ہوتی تھیں، دن تاریخ متعین ہوتے تھے، وہ دوسرے کیلنڈر چلتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اسلامی ریاست کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوا، اسٹیٹ کا، تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اسلامی کیلنڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کی میٹنگ کی۔ شورا میں یہ مسئلہ رکھا گیا کہ اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، تو کہاں سے اس کو جو ہے شروع کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، کسی نے کہا آپ کی بعثت سے، کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے تھی کہ نہیں، اسلامی کیلنڈر کی ایجاد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہونا چاہیے۔ گویا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب یہ رائے آئی تو اسی رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہاں، چونکہ ہجرت ایک انقلاب، وہاں سے اسلام کے اندر امت اسلامیہ میں انقلاب آیا ہے، اس سے اسلام کا دائرہ اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کو صحیح بات ہے کہ اس کو بیس بنانا یہ اور بنیاد بنانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہجرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی۔ آپ نے یکم ربیع الاول سے ہجرت کو شروع کیا تھا، اور 8 ربیع الاول کو وہاں پر پہنچے تھے آپ مدینہ منورہ۔ تو اس سے پہلے سے محرم سے اس کو جوڑا گیا، اور اس کے پیچھے حکمتیں تھیں، اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کا ایجاد ہوئی ہے، اور اس کو رائج کیا گیا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے، حضرت عمر فاروق نے کا دور ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت علی کرم اللہ کا دور، ایک خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد بھی صحابہ موجود تھے۔ کسی نے اس کو جو ہے اس مہینے میں یہ نہیں، اس طرح سے نہیں ثابت ہے، کہ کہیں سے اس کی نظیر نہیں ملتی کہ انہوں نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہو کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو، کہ بہت بہت مبارک نیا سال۔ تو اس کی نظیر نہیں ملتی کہ دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اسلامی کیلنڈر کا رواج ہی نہیں تھا، وہ وقت صدیق کے دور میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو حضرت عمر فاروق سن 17 ہجری میں انہوں نے شورا کی میٹنگ بنائی تھی ضرورت کے تحت، تو اس میں اسلامی کیلنڈر کا رواج ہوا ہے اور اس کو متعین کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے تو کوئی نظیر ملنی تو ممکن ہی نہیں، اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس سلسلے میں۔ جب ہمارے پاس نظیر نہیں ہے تو ہمیں اس موقع پر مبارکباد دینا کیوں کر جو ہے وہ صحیح ہوگا؟ کس طرح سے صحیح ہوگا؟ اور اگر دین سمجھ کر کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے بھائی، بہت سے بھائی جو ہیں جمعے کی مبارکباد دیتے ہیں، اور عید میلاد النبی، بلکہ وہ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ تو اس کو بھی اگر دین سمجھ کر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے، اور بدعت جانتی ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم رسید کرنے والی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اور اس میں پھر دوسری خرابی یہ ہے
کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے کہ ان کے ہاں نئے سال اور کرسمس ڈے، یعنی 25 دسمبر، یہ سب کے جو ہے ان کے ہاں نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے، چونکہ نیا سال جب جنوری میں شروع ہوتا ہے تو اس کی وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی ان سے، ہم بھی ان کی تقریر میں، ان کی ابتدا میں جو ہے ہم نے بھی وہ کام شروع کر دیا۔ تو یہ غیروں کی تقلید ہے، اس لیے اس سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو بھائی ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی نظیر ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے اس کی مبارکباد دینا وہ کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ غیروں کی مشابہت ہے، اس لیے غیروں کی مشابہت سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے ہجرت سے پہلے